حدیث نمبر ہے 649۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم لوگوں کو جنازوں کے ہمراہ جانے سے منع کر دیا گیا مگر کوئی سخت تاکید نہیں کی گئی تھی۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ ان سے وہ کفن کا، غسل کا، خواتین کے لیے طریقہ بھی ہمیں ملتا ہے، اور خواتین کا مجلس میں نکلنے کا کون کون سی مجلس خیر میں، حالت حیض میں بھی خواتین شرکت کر سکتی ہیں، وہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتلا رہی ہیں کہ ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے روکا گیا کہ تم لوگ نہیں جاؤ، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے لیے جانا حرام ہے، یعنی روک دیا گیا۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے مختلف روایات سے جو ہمیں ملتا ہے کہ خواتین میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے، زیادہ نوحہ بین کرنے والی تھی، اس دور میں بھی عادت زیادہ تھی۔ آج کل بھی خواتین ایسی ہوتی ہیں، جب میت کی گھر سے چارپائی اٹھ رہی ہوتی ہے تو جو خواتین کی کیفیت ہوتی ہے، شاید مرد نے تھوڑا حوصلہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے اس چیز کو برداشت کرنے کا، لیکن عورتیں جو ہیں واویلا مچانا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے بھی منع کیا گیا۔ وہ گلی کے دروازے تک یعنی کس کیفیت کے ساتھ جاتی ہیں، اس چارپائی کو گھسیٹتے کھینچتے ہوئے، اس سے لپکتے ہوئے اس کی طرف، تو حالانکہ یہ سارے جو بھی کر رہی ہوتی ہیں بے فائدہ ہوتی ہیں چیزیں، لیکن ان کے جذبات پہ نہیں قابو رہتا تو نہیں برداشت کر پا رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ایسی کیفیات میں ان کے عمل ڈھل جاتے ہیں، واللہ عالم۔ تو کچھ خاندانوں میں رواج بھی ہوتا ہے یہ کہ ان کی خواتین نے ایسا کرنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنی رسموں کو بھی نبھا رہی ہوتی ہیں کہ اونچی آواز سے رونا ہے، اور جو دنیا سے چلا گیا اس کو یاد کرنا ہے لفظوں کے ساتھ، جس کو نوحہ کرنا بھی کہتے ہیں۔ شعروں میں پڑھتے ہیں بعض لوگ، جملوں میں بول رہے ہوتے ہیں کہ تم چلا گیا ہم تو اجڑ گئے، گھر کا کوئی حال نہیں رہ گیا، ہمیں کون پوچھے گا، ہمارا کیا بنے گا، یعنی اس طرح کی باتیں جو کر رہی ہوتی ہیں، یہ خاندانی رواج بھی ہوتے ہیں، معاشرتی رواج بھی ہوتے ہیں، یا ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے، جبکہ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ صبر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم آگے چل کے ایک حدیث بھی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو عورتوں میں صبر نہیں ہوتا، وہ ایسی حرکات کر جاتی ہیں جو کہ شریعت کے منافی ہوتی ہیں، ہمیں صبر کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے معاشرے کی رسموں کو نہیں نبھانا، اپنے جذبات کو ابھی اظہار ویسے کرنا ہے جیسے شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ آپ دیکھیں شریعت نے ہمیں ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ کوئی مر جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی مر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اور کوئی دفن ہو گیا تب آپ نے کیا کرنا ہے، اور کوئی پیدا ہوئے تب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، خوشی اور کسی کی شادی ہے تب کیا کرنا ہے۔ ہر موقع پہ شریعت ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہاں پہ فوت ہو گئے تو اس کے پیچھے جانے سے منع کیا۔ ہاں، جہاں پہ خواتین کے لیے الگ جنازے کے انتظام ہوں، جیسے کچھ مساجد میں ہوتا ہے، جیسے حرمین شریفین میں ہوتا ہے، وہاں ہر نماز کے ساتھ جنازہ بھی ہوتا ہے، نماز جنازہ بھی ادا ہو رہی ہوتی ہے، پوری دنیا سے لوگ گئے ہوتے ہیں، فوت بھی ہوتے ہیں، تو جیسے ہی نماز فرض کی جماعت ہوتی ہے، ساتھ ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ جنازے کے لیے بھی آپ جو ہے اب صف بندی کر لیں۔ کبھی صرف خواتین کا ہوتا ہے، کبھی صرف مردوں کا ہوتا ہے، کبھی سب بچے مرد عورتیں مختلف ہوتے ہیں، تو یعنی وہ ساتھ میں بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مرد کے لیے اور دعا پڑھنی ہوتی ہے نماز جنازہ میں، عورت کے لیے مونس کے سیغے سے پڑھنی ہوتی ہے، اور جب مذکر مونس اور بچے وغیرہ بھی، بچے کے لیے الگ دعا ہے جو حدیث میں آئینی ہمیں سکھائی جاتی۔ جب سارے ہی ہوں تو پھر سب کے لیے جمع کے سیغے ساتھ پڑھ لی جاتی ہے دعا کو۔ تو یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اس کا جنازہ ہو رہا ہے، اس کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے، پھر ساتھ ہی نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو جہاں پہ انتظام ہے وہاں خواتین شرکت بھی کر سکتی ہیں، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن عموماً یہ کیا گیا، آپ نے منع فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ جنازے میں، یعنی آپ فرماتی ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ نہ جائیں پیچھے نا۔ تو حدیث نمبر ہے 651، ہم 650 چھوڑ رہے ہیں، اس کو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ 51 جو ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا ایک عورت پر سے جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا جاؤ، یعنی پرے ہٹو، تمہیں میرے جیسی مصیبت پہنچتی تو پتہ چلتا، کچھ ایسے الفاظ اس نے بولے۔ پھر اس عورت سے کہا گیا یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تم نے کیسا جواب ان کو دیا؟ وہ آپ کو پہچانتی نہ تھی۔ تو پھر وہ جب اس کو بعد میں یہ پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی تشریف لے گئے وہاں سے، تو وہ دروازے رسول پر حاضر ہوئی، احساس ندامت لیے ہوئے تھے نا، وہ پہچانتی نہ تھی میرے نبی کو، تو آگے عرض کرنے لگی، وہ سمجھتی تھی کہ نبی کے دروازے پہ تو دربان ہوں گے، اتنی عظیم ہستی ہیں، پورے عرب کے بادشاہ ہیں، یعنی اس کی نظر میں وہ تو پوری کائنات کے نبی ہیں، اللہ نے تو ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، جہان والوں، سارے جہانوں کے نبی ہیں، سارے جہانوں کے بادشاہ ہم اپنے لفظوں میں انہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو انہیں لگا کہ اس خاتون کو کہ نبی کے دروازے پہ کوئی دربان بھی ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے رسول پہ پہنچی تو وہ حیران رہ گئی، وہاں کوئی دربان
نہیں تھا کہ جو راستہ روکتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روکتا. تو اس نے کوئی دربان وہاں نہ پایا. عرض کرنے لگی اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا, میرے سے جو الفاظ ادا ہو گئے اس پہ معذرت کرتی ہوں. اور یعنی پھر کہنے لگی کہ میں اب صبر کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے. صبر وہ ہوتا ہے, ہمیں یاد ہونا چاہیے, صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے. یعنی پہلے سٹیپ پہ ہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ صبر کرنے والے بنیں. اللہ کی طرف سے جو کچھ پیش آ گیا اس پہ صبر کیا جائے اور اللہ سے اجر کی امید رکھی جائے, یہ صبر ہے. جزا فضا نہ کیا جائے. یہ صبر نہیں ہے کہ اس وقت میں ہم خوب واویلا مچا لیتے ہیں اور اللہ کے نعوذ باللہ شکوے گلے کر کے جب کوئی بات رہ نہیں جاتی ہے پھر کہتے ہیں ہم صبر ہی ہے. یہ صبر نہیں. صبر کیا ہے؟ جو صدمے کی پہلی سیڑھی کے پہلے سٹیپ پہ پہلے قدم پہ ہی کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کے مفہوم کو بھی سمجھنے کے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا, صبر کیا ہے؟ اللہ کے دین پہ استقامت, آنے والی ہر پریشانی پہ صبر, یعنی جزا فضا نہ کرنا, یہ صبر ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے اور ان مسائل کو سمجھنے کی بھی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے, کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کے بالکل برعکس زندگی گزار رہا ہے. ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ان باتوں کو بتائیں تاکہ دوسرے لوگ اپنی اصلاح کر سکیں اور ہمیں بھی اپنی اصلاح کا اپنے یعنی ایسے لمحات کو اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق دیں.